کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے الا ان اولیاء، خبردار اللہ کے ولیوں کو، اللہ الہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم. یعنی یہ میرے ایسے نیک بندے ہیں کہ انہیں دنیا کی کسی بات کا کسی چیز کا انہیں خوف لاحق نہیں ہوتا. اولیاء اللہ کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ یہ میری ایسی مخلوق ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی چیز انہیں تکلیف نہیں دے سکتی اور انہیں کسی بات کا کوئی خوف نہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کا استعمال کیا. لفظ اللہ، اللہ عربی میں اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب آگے جو بات ہو بڑی اہم ہو اور اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہو تو اس وقت اللہ کا لفظ آتا ہے اور اللہ کے بعد ان بھی آیا. خبردار، پہلے خبردار کہا، اللہ فرمائے خبردار ہو جاؤ، اس لیے کہ آگے جو بات آ رہی بڑی اہم ہے، اس کو دھیان سے سنو. اللہ، اس کے بعد رب فرما رہا ہے بے شک، ان بے شک، خبردار بے شک اولیاء اللہ، یعنی میرے دوستوں کو کسی بات کا کسی چیز کا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر. تو یہ رب نے اپنے نیک بندوں کے لیے فرمایا، اپنے صالحین بندوں کے لیے فرمایا. تو اندازہ لگاؤ جب دنیا میں لوگوں کو روکنا ہو، لوگوں کو روکنا ہو کسی بات سے کسی جگہ سے، تو گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ انہیں وارننگ دیتی ہے، وہ انہیں الرٹ کرتی ہے، انہیں روکتی ہے. اس کے نشانات بنے ہوتے ہیں. جیسے الیکٹریسٹی کے پاور ہاؤس سے اگر اسے روکنا ہو تو اس پر سمبول بنے ہوتے ہیں کہ اسے فائدہ اٹھانا مگر اسے ٹچ کرنے کی کوشش نہ کرنا. یعنی جب کوئی خطرہ لاحق ہو جسے لوگوں کی جان کا خطرہ ہو تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب جان کا خطرہ ہو تو حکومت لوگوں کو خبردار کرے، ارے جب ایمان کا خطرہ ہو تو رب ذوالجلال لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ میرے بندو ان سے دشمنی مت نہ رکھنا، انہیں چھیڑنا نہیں. اگر تم ان سے دشمنی رکھو گے، ان سے بغض رکھو گے تو ہو سکتا ہے تمہارے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ کہیں ختم نہ ہو. سمجھ گئے؟ اسے پتہ یہ چلا کہ اولیاء اللہ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں کہ رب ان کا ذکر قرآن پاک میں فرماتا ہے اور لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یہ ہو گئے قرآن پاک سے بات. اب آئیے حدیث پاک سنیے. صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ بولتے ہیں. جب انشاءاللہ ابھی ہم درس قرآن کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ آگے چل کے جب ہمارا یہ سلسلہ بڑھے گا تو ہم صحیح بخاری کا درس دیں گے، صحیح مسلم کا بھی انشاءاللہ دیں گے. اور اس سے جو ہمارے عقائد ابھی میں بات ہے احادیث بول کر میں چھوڑ دیتا ہوں، انشاءاللہ وہ احادیث کریم آپ کو پڑھ کر سناؤں گا جیسے میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے سناتا ہوں. انشاءاللہ آپ دعا کریے کہ ایک دن وہ بھی آئے کہ میں صحیح بخاری و صحیح مسلم آپ کو پڑھ کر سناؤں اور بتاؤں کہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کیا. اور الحمدللہ میں اپنے اندر اتنا کانفیڈنس رکھتا ہوں کہ جو بھی اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں میں قرآن اور حدیث کے ذریعے پروف اس کا دے سکتا ہوں. یہ بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا صدقہ ہے کہ بس ان کی نظر کرم ہے کہ ان کے عطا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا پاور دیا کہ میں اپنے عقائد کو جانتا بھی ہوں اور اسے بیان بھی کر سکتا ہوں. یہ یعنی سمجھو کہ میرے لیے بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے.
کوئی ہوتا ہے کہ سنی سنائی بات بیان کر دی، ایسا نہیں ہوتا. اکثر میری بات قرآن و احادیث کے ذریعے پروف کرتا ہوں اور بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ قرآن و حدیث میں ہمارا عقیدہ جو ہے قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے. اب جو میں آگے حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں صحیح مسلم و صحیح بخاری کی ہے، متفق علیہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم اپنے حق کے لیے دنیا میں کیا جھگڑا کرتے ہو؟ کیا تم اپنے حق کے لیے دنیا میں ایک دوسرے سے کیا جھگڑا کرتے ہو؟ ارے کل قیامت کے دن میرے امت کے اولیاء، میری امت کے اولیاء بزرگان دین اپنے مریدوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے رب کی بارگاہ میں ایسا جھگڑا کریں گے جیسا تم دنیا میں بھی نہیں کرتے. کیا جھگڑا ہوگا ان کا؟ سنیے جھگڑا کیا ہوگا رب کی بارگاہ میں. اپنا کیا؟ اپنی بخشش کا جھگڑا ہوگا؟ نہیں. کل قیامت کے دن یہ اولیاء جو ہے، بزرگان دین جو ہے، اللہ کے نیک بندے جو ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لے، بابا فرید کو لے لے، بابا نظام الدین کو لے لے، سنت تبریزی علیہ رحمہ کو لے لے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو لے لے، خواجہ معین الدین چشتی کو لے لے، یہ اولیاء جو ہے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اعمال اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رحم و کرم سے ان کے بارے میں فرمائے گے، میرے نیک بندو تم نے دنیا میں میری بڑی عبادتیں کر لی، بڑی ریاضتیں کر لی، جاؤ تم جنت میں آرام و سکون سے رہو، جاؤ میں نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا. اب ان کی تو مغفرت ہو گئی، یہ تو بخشے گئے نا. اب انہیں چاہیے تھا جنت میں چلے جاتے. یہ کٹھین جو مرحلہ ہے قیامت کا، اس میں انہیں رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ انہیں وارث بنا دیا گیا، چلے گئے. مگر جب یہ اولیاء جو ہے، یہ بزرگان دین جو ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کے نیک بندے جو ہے کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں لڑ جائیں گے، جھگڑا کرنے لگیں گے. اس بات کا بخشش تو ان کی ہو گئی، مگر کیا جھگڑا کریں گے کہ وہ دیکھیں گے کہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں اور کچھ لوگ میں ہمارے چاہنے والے ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. کیا ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتے؟ وہ نظر پھرائیں گے تو کچھ لوگوں کا حساب ہو چکا ہوگا، تو وہ ان کے گناہوں کی بدولت جہنم میں جا چکے ہوں گے. کچھ لوگوں کا حساب باقی ہوگا، اللہ فرمائے گا تمہارا حساب ہو گیا تم چلے جاؤ. کچھ لوگ تو باقی ہوں گے، بزرگان دین کے چاہنے والے، اولیاء کے چاہنے والے. حضور فرماتے یہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، جب ان کے ساتھی انہیں نظر نہیں آئیں گے، دنیا میں جو ان سے محبت کیا کرتے تھے وہ انہیں نظر نہیں آئیں گے، تو رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا کہ ہمارا پورا اپنا چاہنے والا ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں وہ نظر نہیں آتا. جب وہ نظر دوڑائیں گے تو کوئی تو قیامت کے میدان میں تڑپ رہا ہوگا، ارے کوئی تو اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا چکا ہوگا. رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے مولا دنیا میں جو ہم سے محبت رکھتا تھا تو اس کی مغفرت فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالی انہیں حکم دے گا کہ میرے بندو، ایک میرے نیک اولیاء جہنم کے اندر جاؤ. کیا جہنم میں اندر جاؤ؟ جس کے دل کے اندر ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال دو. کیا انہیں جہنم سے نکال دو. یہ اولیاء جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. اب وہ جو اولیاء جب جہنم میں جائیں گے تو اب انہیں پہچاننا بھی تو ہے. جب جائیں گے جہنم میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، کفار مشرکین بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، ہر طرح کے لوگ ہوں گے، پہچاننا بھی ہوگا. ارے ان سے پہلے یہ جہنم میں جب داخل ہوں گے اولیاء، انہیں اپنے مریدوں، اپنے چاہنے والوں کو نکالنے کے لیے، ارے اس سے پہلے جہنم کو حکم ہو چکا ہوگا، اے جہنم ان بندوں کے چہروں کو نہ جلانا، اس لیے کہ انہیں تو اولیاء کی شفاعت سے باہر نکالنا ہے. انہیں تو ان کے اولیاء، ان کے پیران نظام، ان کے مشائخ جہنم سے نکالنے کے لیے حاضر ہوں گے. تو انہیں چہرے کو مت جلانا تاکہ وہ چہرے کو پہچان کر انہیں جہنم سے نکال دے. سبحان اللہ. وہ اولیاء جائیں گے اور اپنے مریدوں، اپنے چاہنے والوں کے چہروں کو پہچان کر، گھسیٹ کر
انہیں کیا جہنم سے نکالیں گے، انہیں پاک و صاف کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اب یہ اولیاء پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ مولا ابھی ہمارے چاہنے والے اور بھی جہنم میں رہ گئے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر حکم دے گا کہ جس کے دل کے اندر آدھے دینار کے برابر ایمان اسے بھی نکال دو۔ اور یہ اولیاء جو ہے احادیث کریمہ میں لفظ آتا ہے یخرجون من عرفوا، وہ نکالیں گے جسے وہ پہچانتے ہوں گے۔ یخرجون من عرفوا، وہ نکالیں گے جسے وہ پہچانتے ہوں گے۔ ارے جائیں گے پہچان کر نکالیں گے۔ ارے جو کہتے ہیں کہ عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، ارے ان کے برے اعمال تو انہیں جہنم میں لے جا چکے تھے۔ اگر اعمال کی وجہ سے جنت ملتی تو یہ جنت میں ہوتے، ان کے برے اعمال انہیں جہنم میں لے جا چکے تھے، مگر یہ اولیاء کرام کی محبت ان کے دلوں میں جو انہیں نکال کر واپس لا دے۔ تو یخرجون من عرفوا، یہ میں اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ وہ انہیں نکالیں گے جسے وہ پہچانتے ہو۔ جب اس طرح نکالتے رہیں گے، آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار عرض کریں گے تو اللہ فرمائے گا اے میرے نیک بندو جاؤ جہنم کے اندر، تمہارا چاہنے والا اگر ایک ذرہ برابر بھی ایمان رکھتا اسے بھی نکال دو، یا آخری درجے کا ایمان ہو، ذرے سے بھی کم تر اگر کسی پاس ایمان ہو اسے بھی نکال دو۔ یہ اولیاء کرام جو ہے وہ انہیں بھی نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کی حدیث کریمہ ہے کہ جو کسی بندہ مومن کی قبر پر جاتا ہے، اسے سلام کرتا ہے، وہ بندہ مومن جو قبر کے اندر آرام فرمائے اس کا جواب بھی دیتا ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اسے پہچانتا بھی۔ یہ حدیث کریمہ ہے، صحیح بخاری و مسلم کی ہے، جو بندہ مومن اپنے مرحومین کی قبر پر جا کر سلام کرتا ہے، ارے وہ بندہ مومن آنے والے کو پہچانتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ ارے میں تو یہ عام مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، ارے جو اولیاء ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں آپ کو اس طرف لے جا رہا ہوں کہ اولیاء کرام کے مزارات پہ آتے جاتے رہا کرو۔ کیا داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر آتے جاتے رہا کرو، بابا فرید کے مزار پر آتے جاتے رہا کرو، خواجہ اجمیری کے دربار میں آتے جاتے رہا کرو۔ ارے جب آتے جاتے رہو گے تو یہ تعارف ہوتا رہے گا، کل یہی محبت یہی تعارف تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضری دیا کرو تاکہ تمہارا ایک تعلق ہو جائے، ایک تعارف ہو جائے۔ جب کوئی چاہنے والا دور ہو جاتا ہے، کئی سال تک نہیں ملتا، تو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں ارے بھائی آتے جاتا رہا کرو تاکہ محبت قائم رہے، جان پہچان قائم رہے۔ تو اسی طرح اولیاء کرام کے مزارات پہ آتے جاتے رہا کرو تاکہ کل قیامت کے کٹھین مرحلے میں وہ تمہیں پہچان کر اپنے ساتھ لے جائے، وہ سمجھ لے کرے تو وہی بندہ ہے جو میرے مزار پر حاضری دیا کرتا تھا۔ کیا جو میرے مزار پر حاضری دیا کرتا تھا۔ ارے اولیاء کرام کی صحبت جو ہے وہ 60 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ کیا 60 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے؟ تو یہ جو ہے کہ اتنا ہی نہیں، جب ولی زندہ ہو، ارے ولی دنیا سے انتقال فرمانے کے بعد ارے ان کے مزار پہ حاضری دو گے تو بھی یہی شرف ملے گا۔ ارے میں تو وہاں ساؤتھ افریقہ میں بھی اور یہاں بھی لوگوں کو مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ جب آپ پاکستان جائے، اپنے وطن عزیز جایا کرے، آپ ایسی کنٹریز میں جایا کرے وزٹ کے لیے جہاں اولیاء کرام کے مزارات ہو، صحابہ کرام کے مزارات ہو، تو ایسے مزارات بھی اپنے بچوں کو ضرور لے جایا کرے۔ کیا اپنے بچوں کو ضرور لے جایا کرے؟ بات اس لیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے بچوں کو داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار میں لے جاؤ، بابا فرید کے مزار پر لے جاؤ، سم تبریزی کے مزار پر لے جاؤ اور انہیں جا کر یہ عرض کر دو اے ولی کامل یہاں تک لانا میرا کام تھا، کہ پہنچانا تیرا کام، تیرے مزار پر لانا میری اولاد کو میرا کام تھا، یہاں سے آگے لگانا، اس کی ایمان کی حفاظت کرنا یہ تیرا کام ہے۔ جب آپ یہ کام کرو گے انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں کے اندر اولیاء کرام کی محبت باقی دنیا تک رہے گی۔ تو یہ کہ جب آپ پاکستان جاتے بڑی وزٹیں کرتے ہیں تو
اولیاء کرام کے مزارات پر ہی جایا کریں، تاکہ جب آپ دنیاوی چیزیں دکھاتے ہیں، ارے یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، دنیا وزٹ کی جگہ ہے، وہ تو آج ہے کل ختم ہو جائے گی، کل دوسری بن جائے گی، مگر یہ اولیاء کرام کے مزارات جب سے بنے ہیں صبح قیامت تک باقی رہیں گے اور ان سے فیض لوگوں کو ملتا رہے گا۔ تو کل ہمارا ذکر ہوا تھا حضور سیدنا خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ رحمہ کے حوالے سے۔ حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ سفر کرتے کرتے اجمیر شریف پہنچے تھے، تو آپ کے سفر میں بغداد شریف بھی آیا تھا، بغداد شریف کے ہوتے ہوئے آئے تھے۔ بغداد شریف میں جب آپ نے قیام فرمایا، اس وقت وہاں کے 7 جوگی تھے، بڑے آتش پرست تھے، اپنے دین میں بڑے پکے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے وہ ایسا روزہ رکھتے تھے کہ 6 مہینے تک افطار نہیں کرتے تھے، وہ اپنی ریاضت اس طرح کیا کرتے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ رحمہ کو وہ چاہتے تھے کہ وہ ہم سے متاثر ہو جائیں گے کہ ہم ایسے عبادت گزار ہیں، مگر جب خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں، ارے وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ انہیں کچھ ہوش و حواس ہی نہیں، وہ اپنی ریاستیں تمام کچھ بھول جاتے ہیں۔ اور جب انہیں ہوش آتا ہے، حضور خواجہ غریب نواز انہیں پوچھتے ہیں، ارے لوگوں کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ آگ ہمیں نہ جلائے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا کیسے ہو تم؟ ارے آگ کی کیا مجال کہ تمہیں جلائے یا نہ جلائے؟ ارے رب آگ کو حکم دے گا تو وہ تمہیں جلا دے گی، اگر رب کا حکم نہیں ہوگا تو وہ تمہیں نہیں جلا سکے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز نے انہیں پوچھا کہ کب سے یہاں عبادت کر رہے ہو، کتنے سال سے عبادت کر رہے ہو؟ تو کسی نے بتایا میں اتنے سال سے اس آگ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو جو خواجہ غریب نواز نے پوچھا کہ آگ کے اندر کود سکتے ہو، آگ کے اندر چھلانگ لگا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، آگ ہمیں جلا دے گی۔ تو بولے جس کی عبادت کرتے وہ تمہیں کیسے جلا دے گی؟ تو بولے آگ کا کام تو ہے جلانا، وہ ہمیں جلا دے گی۔ تو جو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے سے وہ کہنے لگے ارے کیا آپ آگ میں کود سکتے ہو؟ کیا آپ آگ کے اندر کود سکتے ہو؟ حضور خواجہ غریب نواز کا جواب سنیے۔ ارے حضور خواجہ غریب نواز فرماتے رہے آگ مجھے کیا، میری جوتے کو بھی نہیں جلا سکتی، میرے سوز کو بھی نہیں جلا سکتی۔ ارے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے اپنے جوتوں کو آگ کے اندر ڈال دیا اور حکم دی آگ میرے جوتوں کو نہ جلانا۔ کیا میرے جوتوں کو نہ جلانا؟ کئی گھنٹے تک حضور خواجہ غریب نواز کے جوتے آگ کے اندر رہے، جب نکالا گیا تو ایسے ہی تھے۔ تو کہا کہ میرے جوتوں کو آگ نہیں جلا سکتی تو میرے وجود کو کیا جلا سکتی؟ جب یہ کرامت حضور خواجہ غریب نواز کی دیکھی، وہ جتنے جوگی تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ کیا اب آگے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ رحمہ نے سفر اختیار کرتے کرتے غزنی پہنچے۔ اب یہ غزنی کون سی جگہ ہے پتہ ہے؟ یہ افغانستان کے اندر ہے، اور یہ غزنی جو ہے وہ داتا گن بخش علی حجویری کا سمجھو کہ وہاں کی پیدائش ہے۔ اور حضرت سیدنا داتا گن بخش علی حجویری اپنے پیر و مرشد کے یہاں سے غزنی سے آئے تھے، پیر و مرشد نے انہیں غزنی سے لاہور بھیجا تھا، یہ وہ مقام ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ رحمہ غزنی جاتے ہیں، داتا علی حجویری کے پیر و مرشد کے مزار پر، وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ کچھ ٹائم کے بعد سفر اختیار کرتے کرتے لاہور کی طرف پہنچتے ہیں، لاہور تشریف لاتے ہیں، اور کہاں آتے حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہندوستان کے خواجہ ہونے سے پہلے حضور خواجہ غریب نواز پاکستان کے خواجہ ہیں۔ کیا لاہور پاکستان کے اندر ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز پہلے لاہور آئے تھے، ارے پھر دہلی، پھر اجمیر آئے تھے، مگر یہ حضور کا حکم تھا کہ اجمیر جانا ہے، ورنہ میرے خواجہ تو لاہور ہی رہ جاتے۔ ارے لاہور سے بہترین جگہ اس وقت تھی ہی کہاں، جہاں داتا علی حجویری کا مکان ہو، جہاں داتا علی حجویری علیہ رحمہ کا مزار ہو، ان کا آستانہ ہو، اس سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ اولیاء جو ہے، اولیاء کرام سے محبت رکھا کرتے۔ جب وہاں سے اجازت لینے کے بعد
دہلی پہنچے. دہلی سے حضور خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ الرحمہ نے اجمیر کا سفر اختیار کیا. دہلی سے اجمیر شریف کے سفر تک حضور خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر 700 فیملی نے اسلام کو قبول کر لیا. یہ اسلام کی فتوحات انڈیا میں شروع ہو گئی. 700 فیملی نے حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے. اب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ الرحمہ اجمیر شریف پہنچتے ہیں. اجمیر شریف کے بھائی قیام فرماتے ہیں. اس کے بعد اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پرتوی راج کے بارے میں سنایا تھا کہ وہ طرح طرح کے سمجھو کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے سامنے مقابلے کے لیے بھیجتا، جادوگروں کو بھیجتا، ان کو بھیجتا، کبھی پانی بند کر دیتا، کبھی اور کچھ کرتا، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ پرتوی کے راج کے جہاں اونٹ بندھے جاتے تھے تو وہاں پر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ الرحمہ اپنے مریدوں کے ساتھ، اس وقت کم سے کم حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ 40 آپ کے خادمین تھے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب بادشاہ کے سپاہی آتے ہیں، ساربان آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فقیر اپنے لوگوں کی جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو وہ آ کر کہنے لگے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ. کیا یہاں سے اٹھ جاؤ؟ اس لیے کہ یہاں پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں. حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا لوگو، بادشاہ کے اونٹ تو یہاں کہیں بھی میدان میں بیٹھ جائیں گے، وہ بھی بیٹھ جائیں گے اور ہم بھی اسی جگہ سما جائیں گے، انہیں کہیں اور بٹھا لو. وہ ضد کرنے لگے، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدوں سے کہا اٹھ چلو، اور حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا لوگو، بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے تو بیٹھے ہی رہیں گے. کیا بیٹھیں گے تو بیٹھے ہی رہیں گے. اب خواجہ غریب نواز یہ فرمانے کے بعد چلے گئے. جب انہوں نے فرمایا تھا تو ساربان جو ہوتے ہیں، اونٹ کی دیکھ بھال کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ تو ہنسنے لگتے ہیں. مگر دوسرے دن صبح کے وقت آتے ہیں، بادشاہ کے اونٹ کو اٹھانے کے لیے، سواری کے لیے ضرورت پڑتی ہے، آتے ہیں، بادشاہ کے اونٹ نہیں اٹھ رہے، وہ بیٹھے کے بیٹھے ہی رہ گئے. اب ساربان جو ہے وہ مارتے پیٹتے ہیں مگر وہ نہیں اٹھتے، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو جاتے ہیں. آخر کار کیا ہوتا ہے کہ یہی خبر وہ بادشاہ کے دربار میں دیتے ہیں کہ بادشاہ عجیب ہو گیا، معاملہ عجیب ہو گیا. بولے کہ کیا ہوا؟ بولے اونٹ بیٹھے ہیں، اٹھنے کا نام نہیں لے رہے، اٹھنے کا نام نہیں لے رہے. پرتوی راج کے یہاں کوئی عورت تھی یا اس کی ماں تھی، اس نے کہا کہ تم نے لگتا ہے کہ فقیر کو یا کسی کو چھیڑا ہے. تو بولے ہاں ہم نے چھیڑا ہے، ہم نے زیادتی، ورنہ یہ فقیر، یہ سنت جو ہوتے ہیں، یہ درویش جو ہوتے ہیں، کبھی بد دعا نہیں دیا کرتے. جاؤ اور اس فقیر کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگو. اب وہ دوڑتے دوڑتے آتے، تلاش کرتے اجمیر کی میں، تو کیا دیکھتے حضور خواجہ غریب نواز انا ساگر کے پاس تشریف فرما ہے اور آ کر قدموں میں گر جاتے ہیں. حضور ہمیں معافی عطا فرمائیے، ہمیں معاف کر دیجئے کہ ہمارے اونٹ اٹھ جائے. حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا جاؤ، اونٹ اٹھ گئے. ارے جسے خواجہ بٹھا دے وہ بیٹھ جائے، ارے جسے اٹھا دے وہ اٹھ جائے. تو حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمن کا اتنا فرمانا تھا. واپس ساربان آتے ہیں، اونٹ چرانے والے آتے ہیں، دیکھ بھال کرنے والے آتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ اٹھ گئے ہیں. تو یہ بھی حضور خواجہ غریب نواز کی کرامت وہاں واقع ہوئی. آگے چل کے جب اس طرح لوگ مسلمان ہونے لگے، پرتوی راج سے دیکھا نہیں گیا، تو اس نے وہاں کے اجمیر میں ایک شادی رام کر کے تھا، شادی رام یا دیو کر کے تھا، تو اس کو بلایا اور اس کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہا یہ شادی دیو بڑا غضب ہو گیا، ایک فقیر آیا ہے، اس نے ہمارے حالات خراب کر کے رکھ دیے ہیں اور آج کل لوگ اس کے دین کو قبول کرنے جا رہے ہیں، کوئی ہمارے دین کو لوگ چھوڑے جا رہے ہیں. شادی دیو تو اس فقیر کو جادو کے ذریعے ختم کر دے. شادی دیو اس وقت کا بڑا جوگی تھا، بڑا جادوگر تھا ہندوستان میں، اور خاص کر کے اس اجمیر کی زمین پر سمجھو کہ بڑے بڑے جادوگر رہا کرتے تھے، اس میں یہ شادی دیو تھا. اب اس نے دیکھا کہ اس میں کیا ہے، فقیر سے مقابلہ کرنا تو آسان ہے، میں کروں گا. اس نے 4 سے 5 ہزار اپنے شاگردوں کو تیار کیا، منتر سکھائے
اور یہ تمام اپنی فوج کو لے کر کیا وہاں خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ رحمہ کی جہاں بیٹھے تھے وہاں پہنچتا ہے. اب وہاں کا تو حضور خواجہ غریب نواز ہے نا، یہ مسلمان ہے. جیسے ہی شادی دیو کا نام سنتے ہیں، وہ تو اسی علاقے کے ہوتے ہیں، سنتے ہیں کہ شادی دیو آ رہا ہے، شادی رام آ رہا ہے، تو ڈر جاتے ہیں خواجہ غریب نواز سے. وہ عرض کرنے لگتے ہیں خواجہ یہ تو بڑا جادوگر ہے، بڑا جوگی ہے. تو خواجہ غریب نواز اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو، نئے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہیں، ارے آنے دو کتنا بڑا ہے، میں بھی دیکھ لوں، آنے دو کتنا بڑا ہے، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. اب وہ حضور خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ رحمہ پر آتا ہے، ان کے دربار میں آنا چاہتا ہے، ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اپنے شاگردوں کو آگے بھیجتا ہے. ارے جیسے ہی حضور خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچتا ہے، حضور خواجہ غریب نواز نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں. ارے جیسے ہی قریب آتا ہے وہ اپنے منتر کو بھول جاتا ہے. کیا جو جادو کے منتر جانتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. اب وہ کوشش کرتا ہے، رام رام بولنا چاہتا ہے، رام رام نہیں نکلتا، رحیم رحیم نکلتا ہے. کیا رام رام بولنا چاہتا ہے، رام رام نہیں نکلتا، رحیم رحیم نکلتا ہے. ارے آگے چل کے کیا ہوا، وہ اپنے جب کچھ نہیں چل رہا تو اپنے شاگردوں کو برا بھلا کہتا ہے، وہ جو بھی چیز آتی ہے اپنے شاگردوں کو اٹھا اٹھا کر مارنے لگتا ہے. تو شاگردوں نے دیکھا کہ اس کا دماغ فیل ہو گیا ہے، وہ بھی اس کی اس حالت کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. اب خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ رحمہ ہے، دیکھ رہے کیا ہوا. تو حضور خواجہ غریب نواز اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ کون آیا، شادی دیو کو ادھر لاؤ. پوچھتے کون ہے تو؟ ارے شادی دیو سے اتنا کہنا تھا، ارے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اسے کوئی بات نہیں بن پڑتی. حضور خواجہ غریب نواز ایک پانی کا گلاس اس کو پیش کرتے ہیں، کہتے جاؤ اسے جا کے پلا دو. ارے یہ پلانا تھا، ارے اس کی دل کی دنیا بدل گئی. ارے وہ شادی دیو حضور خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ رحمہ کے بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور مشرف اسلام ہو جاتا ہے. جب یہ خبر پرتھوی راج کو پہنچتی ہے، ارے وہ حیران ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا، ارے جس پر مجھے بڑا بھروسہ تھا ارے وہ بھی اس خواجہ کا ہو گیا. اب اس نے آخری کوشش کر دی کہ اب ہمارے جو جے پال جوگی ہے وہ اجمیر کے تھوڑے دور ایریا میں رہا کرتا تھا، اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور وہ اس وقت کا جو ہوتا ہے ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر مانا جاتا ہے. اس کا نام ہوتا ہے اجے جے پال جوگی. تو جب بادشاہ اس کے پاس پہنچتا ہے، جے پال جوگی ہمارے اجمیر میں بڑا کمال ہو گیا ہے. لیکن کیا ہوا، لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر، راجپوت جو ہے اپنے دین میں بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں. اور فقیر کے ہاتھوں پر کتنوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس نے یہ کرامتیں دکھا دیے، کرشمے دکھا دیے. تو جے پال جوگی نے جب یہ حالات سنے، بولے آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، کیا پہلے کیوں نہیں بتایا، مجھے افسوس ہے کہ مجھے اب تک بات پتا نہیں تھی آپ کے حالات کی. کوئی بات نہیں، چلو میں دے دی صحیح، میں ان کا کام تمام کر دوں گا. وہ بھی آتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے چیلوں کے ساتھ حضور خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ رحمہ کے دربار میں، اور اس کے ساتھ بڑے بڑے جب جے پال جوگی کا نام سنتے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز پر ہاتھ پر اسلام لانے والے نئے مسلمان وہ بھی ڈر جاتے ہیں، آج تو ہماری خیر نہیں، آج تو جے پال جوگی ہمیں ختم کر کے رکھ دے گا. کیونکہ نئے نئے مسلمان ہیں، ابھی وہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی جو پیروی کرتے ہیں ان کو کتنے اختیارات ہوتے ہیں. اب وہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اپنے دین میں اتنے پکے نہیں ہوتے. حضور خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ رحمہ کے سے مقابلہ کرنے کے لیے جے پال جوگی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے، اپنے چیلوں کے ساتھ آتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، ایک رسی لیتا ہے، وہ تھوڑی دیر میں اسے سانپ بنا کر پھینکنے لگتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد سانپ بنا کر اس کے ساتھی وغیرہ سانپ بنا کر پھینکنے لگتے ہیں. حضور خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ رحمہ ایک دائرہ کھینچ لیتے ہیں اور اپنے مریدین سے کہتے ہیں، میرے مریدوں، میرے چاہنے والے، اس سے باہر نہ نکلنا، اس سے باہر نہ نکلنا. ارے جیسے اس کے سانپ اس دائرے کے اندر پہنچتے ہیں، وہاں پر آ کر وہ مر جاتے ہیں. دور سے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے سام وہاں تک پہنچ رہے ہیں، مگر وہ دائرے تک دیکھتا ہے کہ وہ آ کر ختم ہو جا رہے ہیں. جب جے پال نے دیکھا کہ میرا جادو جو ہے وہ ان پر اثر نہیں کر رہا، تو آخر میں وہ کیا کرتا ہے، وہ خود آسمان پہ پرواز کرتا ہے، جادو کے ذریعے آسمان پہ اڑنے لگتا ہے.
कहा है जो आसमान पे उड़े उसे वली ना मानो जब तक उसके अंदर शरीयत की पाबंदी ना देख लो, क्योंकि आसमान पर जादू के जरिए भी बंदा उड़ सकता है। तो जयपाल जोगी जो है वो आसमान पर उड़ने लगता है और वहां से आग बरसाने लगता है, मगर आग जो है उस दायरे के अंदर कहीं नहीं गिरती, वो दाएं बाएं गिर जाया करती है। अब ये जयपाल जोगी जो है वो आसमान के अंदर गायब हो जाता है और इस तरह आग फेंकता रहता है। तो क्या हुआ, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी अलैहि रहमा है, अपने जूतों की तरफ देखते हैं, अपने शूज की तरफ देखते हैं और कहते हैं जूते क्या हुआ कि तू नीचे है वो ऊपर है। अरे ये कैसे हो गया, वो तू नीचे वो ऊपर है, जा उसको नीचे ले आ। क्या अरे क्या हो गया कि तू नीचे वो ऊपर है। ये ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी अलैहि रहमा की जूतियां है। क्या वो जाती है और जयपाल जोगी को ढूंढ कर उसके सर पर टप 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 मार मार कर उसे ख्वाजा के दरबार में हाजिर कर देती। क्या अरे आप देखो कि कहते हैं कि इल्मे गैब नहीं, अरे ये जूती को किसने दे दिया इल्मे गैब कि उसी को लाना है, उसी बंदे को पकड़ना है। क्यों कबूतर को नहीं ले आए, जयपाल जोगी को ही लाए। अरे उन्हें पता था कि नालायक और बदकिरदार और काफिर और मुशरिक कौन है। वो भी जूतियों का ये आलम है कि वो जूती उन्हें ढूंढ कर ले आती है और ख्वाजा के दरबार में पेश करती है। जब जयपाल जोगी जो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पहुंचता है, वो जूती की मार की वजह से वो अफसोस करने लगता है और कहता है कि मेरे पास एक ऐसा फन था कि मैं जादू के जरिए आसमान के अंदर गायब हो जाता था। हजारों जादूगरों ने कोशिश की मुझे ढूंढने की, आज तक कोई नहीं ढूंढ सका था, मगर तुम्हारी जूतियों पर मैं कुर्बान जाऊं कि वो मुझे ढूंढ कर ले आई। तुम भी नहीं, तुम्हारी जूतियां मुझे ढूंढ के ले आई। आज तक मुझे कोई जादूगर आसमानी दुनिया में नहीं ढूंढ सका, और ये जूतियां जो है वो मुझे ढूंढ कर ले आई। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी अलैहि रहमा ने फरमाया, अरे अफसोस इस बात पर नहीं किया जाता, ये कोई बड़ा अमल थोड़ी था कि तुझसे ये अमल छीन लिया गया, आज रब की इबादत कर तुझे और मकाम मिलेगा। जयपाल जोगी जो है उसे ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी अलैहि रहमा के दरबार में गिर जाता है। इतना बड़ा जादूगर, बोले कि आपके पास जो है वो जादू की ताकत नहीं, बल्कि आपके पास जो ताकत है वो रब की वहदानियत की है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत की ताकत है, वो रियाजत की ताकत है, जिसके जरिए आज तुम्हारी जूतों ने मुझे इस तरह ढूंढ कर निकाला है। और वो जो ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर होकर कल मुशर्रफ इस्लाम होता है और उसका नाम अब्दुल्ला रखा जाता है। क्या अब इतना ही नहीं, वो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी अलैहि रहमा की बारगाह में अर्ज़ करते, ख्वाजा मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दो, क्या कयामत तक की जिंदगी दे दो। अरे ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी अलैहि रहमा फरमाते, जहां मैंने तुझे कयामत तक की जिंदगी दे दी, मगर बात यह है कि तू लोगों के सामने नजर नहीं आएगा। क्या तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज बाहयात, उनकी हयात जिंदगी में अब्दुल्ला जो थे, यानी उनका नाम अब्दुल्ला रखा था, वो लोगों के साथ रहते बैठते उठते, मगर जब से ख्वाजा गरीब नवाज की विसार के कुछ सालों के बाद वो जंगल बयाबान में होते हैं, लोगों को पता नहीं चलता, वो अलग अलग लिबास में इस तरह घूमते रहते हैं और उनको अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जाना जाता है। और आज भी, यानी पहले क्या होता था, इस तरह अजमेर के रास्ते नहीं बने होते थे, एक खंडरात होते, लोग पैदल सफर करके आया करते थे, तो जो रास्ता भूल जाता था ये अब्दुल्ला बयाबानी किसी शक्ल में आकर उन्हें रास्ता बताते हैं। तो आज भी आप अजमेर शरीफ में रास्ता आपको भूल जाओगे तो कोई ना कोई आपको बता देगा और आप सही रास्ते पर अजमेर शरीफ पहुंच जाओगे। ये कोई और नहीं होते, यही जयपाल जोगी जो इस्लाम लाते हैं और ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी अलैहि रहमा की करामतों का सिलसिला है। इंशाअल्लाह और भी करामतें हैं, कल इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात क्या थी, वो अपने मुरीदों को क्या सिखाते थे, इंशाअल्लाह वो भी हम सुनने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो ख्वाजा गरीब नवाज के खुलफा जो है उनकी सीरत क्या है, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको औलिया किराम के फैज़ान से माला माल फरमाए। खुद ख्वाजा गरीब नवाज दाता गंगौसरी अजमेरी अलैहि रहमा के सदके में, बाबा फरीद के सदके में मौला हमारी मुश्किलों को आसान फरमा दे। मौला उनके सदके मौला हमारी ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे अमाल की हिफाजत फरमा, मौला हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, मौला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मौला हमारे
تمام رشتہ داروں کی حفاظت فرما، مولا ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، تو کریم ان پر کرم فرما، مولا تمام مسلمانوں کے رزق حلال میں بے پناہ برکت عطا فرما، مولا جو کوئی بھی مولا ہماری اس محفل میں مولا اولیاء کرام کی سیرت کو سننے آتا ہے، مولا ان کے ایمان میں اور برکت عطا فرما، ان کے ایمان کو اور مضبوط بنا دے، مولا ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، مولا ہمیں دنیا میں اولیاء کرام کی محبت میں زندہ رکھ، اولیاء کرام کی محبت میں دنیا سے اٹھا، کل قیامت کے دن مولا اولیاء کرام کے ساتھ جنت میں جانے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا رب۔